نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ كالذی استہوته الشیاطین فی الارض حیران له اصحاب يدعونه الى الهدى هدأتنا قل إن هدى الله هو الهدى أمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك یوم ينفخ في الصور عالم الغیب والشہادۃ وهو الحکیم الخبیر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فلما جن علیہ اللیل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين۔ ابھی آپ نے سورہ انعام کی آیت 71 سے 79 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ كالذی استہوته الشیاطین فی الارض حیران له اصحاب يدعونه الى الهدى هدأتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمین۔ آیت 71 وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ آیت 72 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ آیت 73 ترجمہ: آپ پوچھیں کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارے جو ہمیں نہ نفع پہنچا سکیں اور نہ نقصان، اور کیا ہم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹا دیے جائیں گے جبکہ اللہ ہمیں ہدایت سے فیض یاب فرما چکا ہے؟ اس طرح کی جسے شیطان نے کسی جگہ بے راہ کر دیا ہو، اس کی طرح جس سے شیطان نے کسی جگہ بے راہ کر دیا ہو اور وہ ادھر ادھر بھٹکتا پھر رہا ہو اور اس کے دوست اسے ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جا، آپ فرما دیں کہ اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار بن کر رہیں، اور یہ حکم ہے کہ تم پابندی سے نماز پڑھتے رہو اور اللہ ہی سے ڈرتے رہو۔ وہی ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے، اسی نے حق کے ساتھ آسمان و زمین پیدا کیے، اور جس دن وہ اسے کہہ دے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ اسی کی بات سچی ہے، اور جب سور پھونکا جائے گا تو اسی کی بادشاہت ہوگی، اور وہ ہر چھپی کھلی چیز کو جاننے والا ہے اور بڑی حکمت والا اور خوب خبردار ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ انعام کی آیت 71 سے 73 کا تفسیر ان آیتوں کی۔ آیت 71 توحید چھوڑ کر شرک اختیار کرنا باعث ہلاکت ہے۔ مشرکوں نے مسلمانوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ کر ہماری راہ کی پیروی کرو۔ اس پر یہ آیت اتری، یعنی ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ جو معبود نفع و نقصان کا مالک ہو اسے چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرے جو اپنے نفع و نقصان کے بھی مالک نہ ہوں۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں دولت اسلام سے نوازا ہے۔
اب ہم کفر میں لوٹ کر نہیں جا سکتے، ورنہ ہماری مثال اس شخص کی سی ہوگی جو اپنی قوم کے ساتھ کسی سفر پر روانہ ہوا اور راہ سے بھٹک گیا۔ شیطان نے اسے دوسری راہ پر ڈال کر حیران و سراسیمہ کر دیا۔ اس کے ساتھی راہ پر کھڑے ہوئے اسے زور زور سے پکار رہے ہیں کہ ہم تیرے انتظار میں کھڑے ہیں، ہمارے پاس آ جا، لیکن وہ ان کے پاس آنے سے انکار کرتا ہے۔ یہی مثال اس کی ہے جو اسلام لا کر کفر اختیار کر لے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم راہ پر کھڑے ہوئے اسے آواز دے رہے ہیں کہ میرے پاس آ جا اور راستہ اسلام ہے۔ چونکہ ہدایت کا مسئلہ بڑا اہم ہے اور وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اسی لیے فرمایا کہ اصل ہدایت اللہ ہی کی ہے۔ سورہ زمر کی آیت 37 میں فرمایا یعنی جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ سورہ نحل کی آیت 37 میں فرمایا یعنی اگر آپ ان کی ہدایت کے خواہش مند ہیں تو اللہ گمراہ ہونے والوں کو ہدایت نصیب نہیں فرماتا اور نہ کوئی ان کا مددگار ہوتا ہے۔ اللہ کی فرما برداری کا حکم پھر فرمایا کہ ہمیں رب العالمین کے فرما بردار بن کر رہنے کا حکم ہے، اور یہ بھی کہ خالص اسی کی عبادت کریں جو یکتا ہے اور اپنا کوئی شریک نہیں رکھتا۔ آیت 72، نماز کی پابندی اور تقوی کا حکم یعنی تمہیں پابندی سے نماز پڑھنے کا اور ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنے کا حکم ہے۔ تم سب قیامت کے دن اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ آیت 73، دنیا کی پیدائش میں اللہ کی حکمت کار فرما ہے، یعنی اللہ ہی نے کسی حکمت سے آسمان و زمین پیدا کیے، وہی ان کا خالق و مالک اور ان میں رہنے والوں کا منتظم ہے۔ پھر فرمایا کہ قیامت کا دن وہ ہے جب اللہ اس سے ہو جانے کو فرمائے گا تو پلک جھپکنے میں قیامت آ جائے گی، یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرمائے گا جیسا کہ سورہ غافر میں فرمایا۔ آیت نمبر 16، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اس اللہ کی جو اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے۔ سورہ فرقان کی آیت 26 میں فرمایا اس دن حقیقی بادشاہت رحمان ہی کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا۔ سور کا بیان، یوم ینفخ فی الصور کی تفسیر یہ ہے کہ سور سے نرسنگھا مراد ہے جس میں اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لیے ہوئے اور پیشانی جھکائے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ کب حکم ہو اور میں سور پھونکوں۔ ایک دیہاتی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعور کیا ہے؟ فرمایا ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔ سور سے متعلق احادیث صحیحہ کسی اور مناسب مقام پر بیان ہوں گی انشاءاللہ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آیت 74، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ آیت 75، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ آیت 76، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ آیت 77، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ آیت 78، إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حنیفًا وما انا من المشرکین۔ آیت 79۔ ترجمہ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں؟ بلا شبہ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی بادشاہت دکھلاتے ہیں تاکہ وہ یقین لانے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر جب ان پر رات کی تاریکی چھا گئی تو وہ تارا دیکھ کر بولے میرا رب یہ ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند چمکتا ہوا دیکھا تو کہا میرا رب یہ ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا اگر مجھے میرا رب راہ نہ دکھاتا رہے تو میں بھی گمراہ ہوں میں شامل ہو جاؤں۔ پھر جب آپ نے سورج چمکتا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا اے قوم میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں،
میں نے اپنا رخ اس کی طرف پھیر لیا جس نے آسمان و زمین پیدا کیے، میں موحد ہوں، مشرک نہیں ہوں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ انعام کی آیت 74 سے 79 کا تفسیر۔ خلیل اللہ کے باپ کا کیا نام تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر تھا اور لقب طارق تھا، لیکن وہ نام ہی سے مشہور تھا۔ ماں کا نام شانی اور بیوی کا نام سارہ تھا، اور اسماعیل علیہ السلام کی ماں کا نام ہاجرہ تھا، جسے شاہ مصر نے سارہ کی خدمت کے لیے ہبہ کر دیا تھا، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دیا۔ بیٹا باپ کو نصیحت کر رہا ہے۔ غرض یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بت پرستی سے باز رہنے کی نصیحت فرمائی اور شرک کی برائی ذہن نشین کرائی، مگر وہ باز نہیں آئے۔ فرمایا، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بناتے ہو؟ یہ کس قدر ذلیل حرکت ہے۔ تم اور تمہارے نقش قدم پر چلنے والے گمراہ اور راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ تمہیں کچھ خبر نہیں کہ کدھر جا رہے ہو، بلکہ سب حیرت و جہالت میں مبتلا ہو، اور جہالت و گمراہی اس قدر واضح ہے کہ اس کے بیان کی ضرورت ہی نہیں۔ سورہ مریم کی آیت 41 سے 48 میں فرمایا، اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، یہ بڑے سچے نبی تھے جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، آپ ایسوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہوں اور نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہوں؟ ابا جان، میرے پاس علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، آپ میری بات مانیں، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلاؤں گا۔ ابا جان، شیطان کی پوجا نہ کیجیے، شیطان اللہ کا بڑا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے اور آپ شیطان کے دوست نہ بن جائیں۔ بولا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے؟ اگر تو اس حرکت سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، مجھے چھوڑ کر الگ ہو جا۔ فرمایا، اچھا، سلام، میں تمہارے لیے اپنے رب سے دعائے مغفرت کروں گا۔ میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے، اور میں تم سے اور تمہاری بت پرستی سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں اور اپنے رب سے دعا کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ میں رب سے دعا کرنے کے بعد محروم نہ رہوں گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام جب تک کہ ان کا باپ زندہ رہا اس کے لیے دعا کرتے رہے۔ پھر جب وہ شرک پر مر گیا اور آپ پر یہ بات ظاہر ہو گئی تو پھر آپ اس کے لیے دعا نہیں کی اور اس سے بیزار ہو گئے۔ سورہ توبہ کی آیت 114 میں فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کا باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا ایک وعدہ کی وجہ سے تھا جس کا انہوں نے اس سے وعدہ فرمایا تھا۔ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ آپ بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ سے ملاقات کریں گے اور وہ آپ سے کہے گا، بیٹا، آج میں تمہاری نافرمانی نہ کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگیں گے کہ اے رب، کیا تو نے قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنے کا وعدہ نہیں فرمایا تھا؟ اس سے بڑھ کر اور کیا رسوائی ہوگی کہ میرا باپ تیری رحمت سے بہت دور ہے۔ پھر کہا جائے گا، ابراہیم، ذرا پیچھے تو دیکھو۔ اتنے میں وہ ایک بجو دیکھیں گے جو نجاست میں لتھڑا ہوا ہے، پھر اس کے پاؤں سے پکڑ کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آیت 75، ابراہیم علیہ السلام پر دلائل توحید کا انکشاف، یعنی ہم نے آسمان و زمین کی چیزوں میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی توحید کے دلائل کھول دیے اور ان پر یہ بات روشن کر دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود مربی نہیں۔ سورہ یونس کی آیت 101 میں فرمایا، آپ فرما دیں، دیکھو آسمان و زمین میں کیا ہے، ایک ایک چیز اللہ کی توحید بتا رہی ہے۔ سورہ اعراف کی آیت 175 میں فرمایا، لوگ آسمان و زمین کی مخلوق میں غور کیوں نہیں کرتے؟ سورہ سبا کی آیت 9 میں فرمایا، پھر لوگ اپنے آگے اور پیچھے آسمان و زمین کو دیکھتے کیوں نہیں؟ اگر ہم چاہیں انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں، یقیناً اس میں ہر جو کرنے والوں کے لیے بڑی زبردست نشانی ہے۔ پھر فرمایا، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، یعنی ان کی دلائل کے معلوم ہو جانے کے بعد پکے یقین والوں میں سے ہو جائے۔ آیت 76، ڈوبنے والا معبود نہیں ہو سکتا۔ پھر جب رات کا اندھیرا چھایا تو آپ نے ایک تارا دیکھا اور فرمایا، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ رب کی یہ شان نہیں کہ اس پر فنا طاری ہو۔ آیت 77، پھر چاند چمکتا دیکھ کر فرمایا، ہو سکتا ہے یہ اللہ ہو، لیکن وہ بھی ڈوب گیا۔ فرمایا، اللہ کی معرفت اس کی ہدایت کے بغیر ناممکن ہے، یہ بھی اللہ نہیں ہو سکتا۔ آیت 78، پھر دن میں سورج دیکھا کہ یہ سیارہ تمام سیاروں سے بڑا اور زیادہ روشن ہے، سوچا شاید یہ اللہ ہو،
لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا اے قوم میں تمہاری کواکب پر رستی سے بیزار ہوں، ان میں سے کوئی بھی معبود ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ پھر اللہ نے آپ کو ہدایت سے بہراور فرمایا۔ آیت 79، کائنات کا خالق اللہ ہی ہے، میں نے اپنا رخ اس اللہ کی طرف کر لیا جس نے یہ سیارے، یہ سورج، چاند اور تارے اور آسمان و زمین پیدا کیے ہیں، اسی کو عبادت کے لائق جانتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا۔ یہ تھا سورہ انعام کی آیت 71 سے 79 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم۔